چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑیں، واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبریں کریدی جائیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے۔ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، اے آدمی، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا، جس صورت میں چاہت تجھے ترکیب دیا۔ كلا بل تكذبون بالدين کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تم کرو۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن۔ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو، ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو روشن اور منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا جو عنوان ہے وہ ہے مقابلہ بازی۔ شاید اسکول کے رزلٹ کارڈ سے لے کر ہم جائیداد کے بٹوارے تک زندگی کے سارے ہی شعبہ جات میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقابلے بازی کا شکار رہتے ہیں، مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ کون سا مقابلہ کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، کیا چیزیں اور کس قسم کی مقابلہ بازی ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے اسکلز کو کل کر رہی ہے
اور کون سی مقابلہ بازی وہ ہے جو ہمارے لیے فروٹفل بینیفیشل ثابت ہوتی ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو مختلف حالات میں اچھے انداز میں ڈھالنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ سلسلے کے عنوان کے تحت ڈسکس کی جائیں گی۔ مقابلہ بازی ہے عنوان، آپ بھی تھوڑا سا مقابلہ کیجئے اور کالز کیجئے، میسیجز کیجئے، واٹس ایپ کیجئے، پیغامات دیجئے۔ انشاءاللہ سال کا پہلا دن ہے، آپ کے سلسلے میں آپ کے پیغامات کو، آپ کی باتوں کو بھی شامل کرنے کی بھرپور نیت ہے۔ یہ بات بھی بتائیے کہ 2024 میں آپ نے کوئی اہداف سیٹ کیے ہیں، کوئی ٹارگٹ ایسا بنایا ہے کہ میں نے یہ کر لینا ہے، یہ پڑھ لینا ہے، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ مقابلہ بازی کے عنوان کو لے کر میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم بہت سارے ٹارگٹ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے نوٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں کہ میرے یہ ٹارگٹ ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے تو پوری ایک لسٹ مینٹین کی جاتی ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس طرح سے ترقی مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور سال کے اختتام پر ہم محاسبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا، جو لکھا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، یا کچھ رہ گیا۔ بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں زبردست مقابلہ جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے کرنا ہوتا ہے، اپنی غفلت سے کرنا ہوتا ہے، اپنی سستی سے کرنا ہوتا ہے، اپنی لائف کے مختلف فیزز میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں میرے پیر کی بیڑیاں بن کر مجھے کامیابی کی منزل کی طرف بڑھنے سے روک رہی ہیں، پھر ان سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دے کر اپنی منزل کی جانب قدم بڑھانے ہوتے ہیں۔ اور یہ زندگی کا سلسلہ ہے، یوں جاری ہے اور یہ یوں ہی جاری رہے گا۔ زندگی کو آگے بڑھانا ہے تو انشاءاللہ یوں آگے بھی بڑھتے چلے جانا ہے۔ ابھی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک زبردست کلام حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا جو کل ہی ریلیز ہوا ہے نئے سال کے موقع پر، آئیے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آج جو کلام آپ سننے جا رہے ہیں اس میں آپ کو بار بار درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے نعت رسول مقبول بھی سنیے اور درود پاک کے ورد میں شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل
سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز میں بندوں کو تھپک کر مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے
کے بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی چینل کے ناظرین، آج پروگرام کے موضوع پر خالد بھائی ماشاءاللہ آپ کو جو ہے تلاوت قرآن پاک کے بعد جو ہے بتا چکے ہیں کیا ہے کمپٹیشن، مقابلہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور مقابلے بازی اگر اس کو آپ لے لیں، کمپیٹ کرنا کسی سے، تو کمپٹیشن کے حوالے سے مشید بھائی سے بات کرتے ہیں۔ کیا یہ مقابلے بازی یا کمپٹیشن یا کمپیٹ کرنا کسی سے، یہ ہر جگہ پر یہ جو ہے وہ درست ہے یا غلط ہے یا کیا ہے، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ بازی فی نفسی ہی ہے کیا۔ انسان کسی بھی معاملے کو سر انجام دیتا ہے تو وہ کس لیول پر کر رہا ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اسے جانچنے کا انداز یہی ہے کہ جو عمل اس نے کیا، جو کام یا جو بھی کیفیت اس کے پاس آئی، رونما ہوئی، اس کو وہ کسی سیم کنڈیشن میں رکھنے والے کسی دوسرے شخص سے اس کا جائزہ لے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اچھا لباس پہنا ہے، اچھا لگ رہا ہے، ایک مطلقاً بات ہے، لیکن کیا وہ دوسروں کی مثل لگ رہا ہے، دوسروں سے بہتر لگ رہا ہے، یا دوسروں کے لیول سے ڈاؤن لگ رہا ہے؟ اس کو جانچنے کا انداز یہی ہوگا کہ وہ جو اپنے ساتھ والے لوگ ہیں ان میں اس کیفیت کو سمجھ جائے۔ تو اسے تقابل بھی کہتے ہیں، مقابلہ بھی کہتے ہیں، کمپیریزن بھی کہتے ہیں، کمپیریبلٹی کے اعتبار سے بھی بات کی جاتی ہے، اور اسی کے تناظر میں پہ انسان اس بات کو جانچ لیتا ہے کہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، یا وہ بہت اچھی کیفیت پر چلا گیا ہے، مزید آگے کا سفر کرنا ہے، یا پھر جس کیفیت میں ہے اسی پر رہے اور اپنے آپ کو مینٹین رکھے تو معاملہ آگے تک بڑھ جائے گا۔ اب رہا سوال یہ کہ مقابلہ بازی یا کمپیریزن کرنا، کمپیریبلٹی کرنا، whether it is right or wrong، کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے۔ تو اس پر الحمدللہ جہاں ہمیں دیگر امور میں اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور قرآن و حدیث میں جو رہنمائی ملتی ہے، یقیناً اس معاملے میں بھی ہمیں ملتی ہے۔
دیکھیں جب ہم زندگی کے گزارنے کو، زندگی کے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کمپیریبلٹی کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی. مثال کے طور پہ ایک انسان، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب وہ عبادت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، یعنی اپنی عبادات کے معاملات کو لے کے چلتا ہے، تو اس نے 5 وقت کی نماز شروع کی. کیا 5 وقت کی فقط نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے کہ فرائض پڑھ لیے یا سنتیں ادا کر لیں؟ تو مزید آگے کا سفر ہوتا ہے کہ نہیں، اب نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. جب اس نے 5 وقت کی نماز کے ساتھ نفل پڑھ لیے تو اب آگے کا مزید سفر ہوتا ہے کہ جی تہجد کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اشراق و چاش کا سفر بھی کرنا ہے، اوابین کی نماز بھی پڑھنی ہے. اسی طرح سے ہم روزوں کے اوپر آ جائیں تو فرض روزے رمضان کے رکھ لیے تو اب رمضان کے روزے ہو گئے، نہیں جی بڑی راتیں جو آتی ہیں ان کے بھی اب روزے رکھے جائیں. جی محرم الحرام جو عاشورے کا روزہ ہے وہ بھی رکھا جائے، اسی طرح شب براءت کا روزہ رکھا جائے. پھر اگر انہی روزوں پر اکتفا ہو جائے تو مزید آگے کا سفر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، عام ایام جیسے سردی کے ایام ہیں تو اس کے اعتبار سے بھی بات ہوتی ہے کہ جی دن چھوٹے ہیں تو جو ہے وہ نفل روزے رکھے جائیں. تو اس طرح عبادت کے اندر یہ سفر آگے کا چلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو اپنے نیک اعمال میں ترقی ملتی ہے. اور یقیناً اس میں بھی وہ مقابلہ کرتا ہے. اگر وہ کسی نیک صحبت میں بیٹھنے والا ہے اور وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو اب وہ نماز پڑھنے والوں کے اس درمیان میں جب بیٹھے گا تو پتہ چلے گا جی فلاں تو تہجد بھی پڑھتا ہے. اب اس کے اندر ایک موٹیویشن ہوگی، یار یہ تہجد پڑھ رہا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ رہا. تو اس طرح وہ اپنے آپ کو تہجد کا سفر کرائے گا. اسی طرح روزوں کے معاملات ہوں گے تو نیکیوں کے اندر مقابلہ کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے. کیوں کہ اس سے نیکیاں کرنے میں اس کو ترقی ملتی ہے. کوئی شخص اگر درود پاک پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا لیکن وہ کسی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے یا سامنے والا نا تسبیح پڑھ رہا ہے، اب اس کے اندر موٹیویشن ہوگی، یا میں بھی تسبیح نکال کے میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں، یا میں بھی استغفار کرتا ہوں، یا ذکر اللہ کرتا ہوں. کوئی قرآن پاک کی تلاوت کا عادی نہیں ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، تلاوت کا عادت نہیں ہے، لیکن وہ صحبت جس صحبت میں بیٹھتا ہے وہاں تلاوت قرآن کا معمول ہے، تو اب وہ قرآن کی تلاوت کو اپنے اندر لے کر آئے گا. تو حاصل کلام یہ بنا کہ نیکیوں کے اندر اپنی مقابلہ بازی کرنا، یعنی لوگوں کے اندر سبقت لے جانے کا احساس پیدا کرنا کہ میں لوگوں سے بہتری کی طرف سفر کروں، تو یہ اس کے لیے موٹیویشنل بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، اور انشاءاللہ الکریم اس کا اجر آخرت میں ملے گا. لیکن اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے جو شب و روز جس طرح گزارنے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کرنی ہے، اس کو جس طرح لوگ ترجیحات کی طرف لے کے جاتے ہیں، اپنی کمپیریبلٹی کا جو سینس ہے، جو حس ہے، جو سینسبلٹی ہے کہ مجھے اس سے بہتر ہونا ہے، اس کا جو زاویہ ہے، اس کی ڈائریکشن بھی اسی طرف موڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اچھا نظر آنا سوشلی، یہ ایک کیفیت ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر اب اس میں زیادہ وہ غلول کرتا ہے یا زیادہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرتا ہے تو اب وہ یہ دیکھنا شروع کر دے یار میں اس سے بہتر نظر آ رہا ہوں، میرا لباس کا جو کلر ہے وہ اس سے بہتر نظر آ رہا ہے، یا تھوڑا سا صحیح ہے اور زیادہ بہتری کی طرف جائے گا. اب وہ اس میں سوچ و فکر کے اندر جو ہے نا وہ چلتا چلا جائے گا، اور پھر یقیناً وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر یہ دنیا کی اپنی لباس کے اعتبار سے دیکھے گا. اسی طرح رہائش کے اعتبار سے، یار میرا گھر، مطلب گھر تو صحیح ہے، گھر رہنے کے اعتبار سے مناسب ہے، لیکن یار میرا جو فلاں دوست ہے اس کا گھر جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، میرا گھر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کیوں نہ اس طرح کا بنا لیا جائے. اب وہ اس کے اندر سفر شروع کر دے گا. تو انداز زندگی گزارنے میں، اسباب زندگی کو اختیار کرنے میں اگر ہم دوسروں کے ساتھ کمپیریبلٹی کرتے ہیں تو بعض صورتوں میں تو ایک اچھی کیفیت بنتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، اپنی عبادتوں سے غافل ہوتا ہے، اپنی آخرت سے غافل ہوتا ہے، اور یہی سفر آگے انسان کو اللہ پاک کی ناشکری تک لے جاتا ہے. کیونکہ انسان کو جو زندگی میں مقدر ملتا ہے، یعنی انسان کو جو اسباب ملتے ہیں، لباس ہے، کھانا ہے، رشتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عنایات ہے. اگر ان میں انسان اپنے بہتر کیفیت والے کو دیکھ کر بولتا ہے یار میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو بالیقین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں خود کو مبتلا کرے گا، اور بالیقین یہ کمپیریبلٹی، یہ مقابلہ بازی، یہ نیگیٹو ہے، اس کے نقصانات ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جن چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے ان میں کمپیریبلٹی بھی کی جاتی ہے، اور بدقسمتی سے یہ بھی کہتے ہوئے ایک احساس ہوتا ہے
کہ جہاں ایک اسباب زندگی اور سوشل لائف کے اندر کمپیریبلٹی مقابلہ بازی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے اندر بھی مقابلے ہو رہے ہیں. یعنی ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو میں اس سے بہتر انداز میں اس گناہ کو کر کے دکھاؤں گا. یقیناً یہ بہت ہی مذموم ہے، اور یقیناً یہ ایک جرت والی بات ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی میں انسان خود کو زیادتی کی طرف لے کے جائے. تو جب مقابلے بازی کے اعتبار سے ہم بات کریں گے تو مقابلہ بازی کی اچھی صورتیں بھی ہیں اور بری صورتیں بھی ہیں. مزید انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل کو آج لے کے چلیں گے کہ پازیٹیو مقابلہ بازی کیا ہے، مثبت مقابلہ بازی کیا ہے، اور منفی مقابلہ بازی کیا ہے. تو یہ دو کیٹیگری آپ کے سامنے بیان کی. اللہ برکت دے آپ کو. نیکیوں کے اندر اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اور اس میں نیت یہ ہے کہ میں بھی جو ہے وہ زیادہ نیکیاں کروں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے زیادہ ملے، اللہ کی رحمت مجھے زیادہ ملے، اللہ کی رضا مجھے زیادہ ملے، تو یہ یقیناً بڑی اچھی بات ہے. اور اگر کسی سے خام خواہ بس سبقت لے جانا مقصود ہے کہ بھئی آگے کون بڑھے گا، آگے تو میں ہی بڑھوں گا، نام کس کا ہوگا، نام تو میرا ہی ہوگا، واہ واہ کس کی، چرچے کس کے ہوں گے، تو میری ہی ہوگی. اگر یہ نیتیں ہیں تو پھر یہ بات بھی یہاں پر بھی نیکیوں کے معاملے میں بھی سبقت اختیار کرنا، آگے بڑھنا یا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، یہ پھر یہ مذموم بن جائے گا. تو نیت اس کے اندر یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار جو ہے وہ بندہ بن جاؤں، اور میں اللہ پاک سے زیادہ ثواب لینے میں، اس سے زیادہ اجر لینے میں کیا ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں. اور دنیاوی اعتبار سے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ہاں ویسے دنیاوی اعتبار سے ہی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیئر بھی کرتے ہیں، اور مقابلہ بھی اسی حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے. اور بالخصوص جیسے اب شادیوں کا چونکہ سیزن بھی ہے تو بات بھی اسی اعتبار سے جو ہے وہ آتی رہتی ہے ذہن میں. آپ دیکھیں کہ اگر کسی گھر میں دو جو ہے وہ شادیاں ہوں اور مختلف جگہوں سے دو جو ہے وہ باراتیں آنی ہوں یا جو بھی معاملہ ہونا ہو، تو اس میں بھی کیا ہے، مفت کا جو ہے وہ کمپیریزن ہو جائے گا، موازنہ بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں مقابلہ بھی ہو جائے، آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں. اس پر میں ایک بات جو ہے وہ عرض کروں. ایک مجھے جو ہے وہ شخص نے ایک بات بتائی، اور آدمی خالد بھائی ایسا کہ جسے یوں بولیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ سے بھی نچلے درجے کا. تو بہرحال وہ کیا ہوا کہ شادی کا پروگرام بنا، تو بات ہو رہی تھی، چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی شادی کی تیاری کتنے پیسوں میں ہو، یہ بات گفتگو ہو رہی تھی، کچھ لوگ تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ہے وہ، انہوں نے نام لیا کسی کا اور کہا کہ بھی اتنے پیسے دیے جائیں، جیسے 30,000 روپے، جیسے ایک مثال آپ لے لیں. اچھا، اس بیچارے کی پوری مہینے کی تنخواہ 30,000 روپے نہیں ہے، جو میرا ایک اندازہ ہے، ایک معلومات ہے، ناقص معلومات ہے. لیکن صرف کیا ہے کہ تیاری کے نام پر کتنے پیسے دیے ہیں، صرف ایک فرد کو، دلہے کو پیسے دیے کتنے، 30,000 روپے. اور 30,000 روپے اس لیے نہیں دیے کہ اس سے یہ سج کے، سور کے، بن کے، ٹھن کے جو ہے وہ آئے، بلکہ اس لیے دیے ہیں بھی فلاں ہیں، تو وہ مطلب ساتھ ساتھ شادی کا سلسلہ ہے، فلان ہیں انہوں نے اتنے دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بھی دیں تو صحیح، پتہ تو چلے ہم نے بھی دیے ہیں. آپ دیکھیں خام خواہ کا مقابلہ. کیوں اتنی چھلانگ لگانا چاہ رہے ہیں کہ جتنی کیپیسٹی نہیں ہے؟ کیوں جو ہے وہ اس جو ہے وہ درخت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں، پھل کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے قد سے کیا ہے، بہت اونچا ہے، اسے آپ نہیں پکڑ سکتے، چھلانگ لگا کے بھی نہیں اس کو حاصل کر سکتے. یہ صرف اور صرف جسے یوں بولیں کہ ایک نفسانی تسکین کا باعث ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے. اچھا، پھر وہ جنہوں نے، جس کا نام لے کر انہوں نے بات کی، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا مجھے بتائیں، ایک بندہ اگر بیوقوف ہو تو باقی بھی سب کا بیوقوف ہونا ضروری. ایک بات جو تھی وہ ہر کسی کے ساتھ تو آپ ایسے بات نہیں کر سکتے،
لیکن کچھ کے ساتھ کیا ہے آپ اپنا آگت ہوتی ہے، اس طرح ایک ہوتا ہے معاملہ بنا کر لیتے ہیں بات. اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ مقابلے بازی یہاں پر بھی رسم و رواج کے اعتبار سے، شادیوں کے اعتبار سے، انہوں نے اتنے پیسے مانگے، اب ہم کیا کریں گے، ہم اتنے پیسے مانگیں گے، اور بنا بنایا ہوایا کام جو ہے نا یہ خراب ہو جاتا ہے. اور آگے جو چلے جائیں اس کے اوپر تو پھر الگ معاملات ہیں اس کے. یعنی جہاں دو شادیاں بالخصوص جمع ہو جائیں، ایک تو ماں باپ شکر ادا کرتے ہیں کہ دو بچے نپٹ رہے ہیں خالد بھائی، اس پر لوگوں کا یہی ہوتا ہے یار ایک خرچ کے اندر کیا ہو جائیں، دو کام ہو جائیں. لیکن پھر اس کے اندر جو دوسرے لوگ جو آ کے بیچ میں چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کے لیے بھی مشکلیں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے تو جس کو آپ مجھے پیسے دیتے رہیں تو میرا تو کیا جائے گا، میرا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، میرے تو جیب میں پیسے آ ہی رہے ہیں، ہم تو موج کریں گے. بھرنے کس نے، یا انتظام کون کرے گا، یا آگے اس کے کانسیکوینسز وہ کون محسوس کرے گا، وہ آپ نہیں کرنے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ایسا ہے، یہ وہ مقابلے کی صورت ہے جو انسان کو یوں سمجھیں کہ بالکل دانے پر لے آتی ہے کہ اب یہ گہرے گڑھے میں گرے گا. وہی کام کرنا چاہیے سلمان بھائی جس کے آپ کیپیبل ہوں، جس کی آپ صلاحیت رکھتے ہوں، یا جو آپ کی طاقت اور اختیار کے اندر ہو، جس کی وجہ سے جس میں مبتلا ہونے میں آپ کو مزید کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے. لیکن یہاں جو صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں، دو چیزیں کہیں بھی سامنے آ جائیں تو ہم نے یوں سمجھے کہ اپنا اخلاقی فرض یہ بنا لیا ہے کہ میں نے تو اپنی برتری ہی کا ثبوت دینا ہے، ہار ماننی نہیں ہے، آگے بڑھ جانا ہے. یعنی دنیا میں اگر ویسے ہی بات کی جائے تو ہر بندے کو نا یہ مجھے مطلب بولتے ہوئے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بندہ لبوں پر لا رہا ہوتا ہے نا تو بولتے بولتے ہچکچا بھی رہا ہوتا ہے، کیا کریں اب، بولیں کہ نہیں بولیں. پھر بولنے کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی پرسنل ایسا معاملہ ہوگا. لیکن مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بات میں عرض کروں، کیونکہ چینل پر آنے والے مبلغین یا دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والے افراد کیونکہ ایک عوامی سطح پر تعلقات رکھنے والے ہوتے ہیں، عوام سے میل ملاپ کرنے والے ہوتے ہیں، تو بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں جو ان سے ڈسکس کی جاتی ہیں، جس پر ان سے بات کی جاتی ہے، نتائج کا سامنا کیا جاتا ہے. اور بہت ساری چیزیں آپ ویسے ہی جو آپ کے سلیبس میں نہیں ہوتی لیکن آپ ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کر سیکھ لیتے ہیں، ایسا ہی اگرچہ وہ حصہ نہیں ہوتی آپ کے سلیبس کا، نہ وہ آپ بیتی ہوتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. جنہوں نے پڑھا ہے، میں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کروں، اللہ کرے ان کو کلک کرے. ہمارے اس میں تو تھا، ایک تھی نصابی سرگرمیاں اور ایک تھی ہم نصابی سرگرمیاں، اور ایک غیر نصابی بھی ہوتی ہے. ایک غیر نصابی سرگرمیاں. وہ تو چلیں غیر نصابی اور غیر ہم نصابی کو تو پھر اگلی بات ہے. بہرحال تو یہ دو طرح کے کام جو ہے وہ ہوتے تھے کہ نصابی سرگرمیاں بھی ہیں اور کیا ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں بھی ہیں. ایک فائدہ خبر بھی ہے، ایک لازم فائدہ خبر بھی. تو یوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے زندگی میں اس کی سکھا رہی ہوتی ہیں. کبھی آپ منفی تذکرہ کسی سے کرنے شروع کر دیں نا تو اگلا بھی جواب میں جو آپ کو بات کرے گا نا سلمان بھائی، وہ منفی بات کرے گا. آپ کبھی نعمت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں صحیح تو اگلا بھی جواب میں نعمت کی بات کرے گا. کبھی بات ہو کہ یار ہماری جو بارات آئی تھی نا اس میں یوں 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 اور اس انداز سے آئی تھی، ہم یوں بارات لے کر گئے تھے، تو اگلا کہے گا کہ ہاں جی ہم بھی کوئی کم تھوڑی تھے، ہماری بارات بھی اس طریقے سے گئی تھی. اور ایسا ہی جہاں آنے کا معاملہ ہو تو وہاں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے. سلمان بھائی ایک جگہ پر دیکھا گیا کہ میرا گھر کورنگی میں ہے اور کورنگی میں شادی ہال کی ایک کثرت اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو موجود ہے، تو آتے جاتے گزرتے ہوئے دیکھنے کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. شادی ہال کے باہر سلمان بھائی آتش بازی ہوئی، ایک بارات آئی اور آتش بازی انہوں نے کی، اور جو کچھ معاملہ ہونا تھا آتش بازی کا بہرحال کر آ کے وہ فارغ ہوئے. دوسری بارات آئی تو انہوں نے اپنے بندے پہلی والی کے ساتھ بھی بھیجے ہوئے تھے کہ دیکھ لینا کیا اہتمام ہو رہا ہے، پھر ہم ویسے لوڈ ہو کر آئیں گے. اب یہ دوبارہ جو دوسرے بندے لوڈ ہو کر آئے نا، انہوں نے کہا کہ یہ تو باہر ہوئی تھی، ہم ہال کے اندر آتش بازی کریں گے. مقابلے بازی ہے اور آگے بڑھنا ہے، ہم ان سے زیادہ ہیں اور ہم ان سے سپیریئر ہیں. بہرحال وہ اندر گئے اور بالکل منچ جو تھا اس کے ساتھ ہی انہوں نے آتش بازی شروع کی. یہاں سے جو آگ کے شرارے اٹھے ہیں
اور اوپر جو کپڑے کا وہ بنا ہوا تھا منچ میں ڈیزائننگ کے لیے اس کو یوز کیا ہوا تھا. جیسے ہی آگ کے شعلے آگے بڑھے ہیں نا انہوں نے اوپر جا کے آگ پکڑ لی. مقابلہ دھرے کا دھرا رہ گیا. ہال والوں نے دونوں ہی براتوں کو باہر نکال دیا اور جنہوں نے ریسیو کرنا تھا وہ بھی بیچارے, آگ لگ گئی تو باہر ہی ہو گئے. پھر سارا کا سارا جو سلسلہ تھا وہ خراب ہو گئے. ایسے مقابلے بازی میں پڑھ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہے؟ بندہ یہ غور کرے کہ میرا کام عزت کے ساتھ اچھے انداز سے پائے تکمیل تک پہنچ جائے, مکمل ہو جائے, تو یہ بات بہت اچھی ہے. لیکن اگر صرف آپ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اگلا جس کی دہلیز پر آپ بارات لے کر آئے ہیں وہ منع کر رہا ہے, بھائی پولیس آ جائے گی, آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے, ہال والوں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے, اور جو قانونی معاملات ہیں اس میں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جب بندے کے دل و دماغ پر یہ جذبات ہونا کہ میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, ہم کوئی ایسے گرے پڑے تھوڑی ہیں, اگر کوئی پکڑ لے گا تو ہماری بھی بڑی پہچان ہے, ارے وہ آپ چھوڑ دیں, وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہمارا مسئلہ ہے کیسے بندہ چھڑانا ہے, کیا کر رہے ہیں. اور یہ والی ساری باتیں نا انسان کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو منوانے کے لیے. یہاں اللہ کی رضا اور صاحب عقل ہونا, یہ ساری باتیں ایک طرف ہو گئیں. جب خمار یہ والا شامل ہو جائے نا, عقل پر چھا جائے کہ میں نے دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر ہی ثابت کرنا ہے, پھر انسان نہ حلال و حرام کی پرواہ کرتا ہے, نہ نفع نقصان کی پرواہ کرتا ہے. وہ کہا گیا کہ کسی 2 بندے تھے سلمان بھائی, ان میں سے ایک بندے کا دعویٰ یہ تھا کہ میں بڑا ماہر ڈرائیور ہوں. تو اس نے کہا کہ میں کسی بھی گاڑی مجھے دے دی جائے میں اس کو جمپ لگا کر اسپیڈ بریکر سے گزار لیتا. صحیح, اچھا جی آپ گزار لیتے ہیں, بڑے قابل آدمی آپ. اس کا شہرہ ہو گیا اس پر بھائی کہ یہ بڑا یوں جو گاڑی اس کو دے دو. مقابلے کے لیے اسے آزمانے کے لیے ایک ایسی گاڑی اس کے سامنے پیش کی گئی سلمان بھائی جو ٹیکنیکلی یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی کہ جس کو جمپ کروایا جا سکے. ٹھیک, اور ان کے سامنے پیش کر دی کہ میں کر لوں گا. ساتھ دوست نے بتایا کہ یار جو گاڑی آپ کو دی جا رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے, اس سے ایسا نہیں ہوگا, آپ کوشش کریں گے تو مارے جائیں گے. دیکھا اس نے گاڑی کا معائنہ کیا, ہاں ٹھیک ہے یار بات تو تم صحیح کرو, نہیں کر, بس اتنی ہمت تھی, ہار گئے. یہی تھا. 2-4 ایسے جملے جب اس کو کہے نا تو وہ بندہ مزید غصے میں آیا اور اس نے کہا چلو جی اب میں کر کے دکھاتا ہوں. ابھی دور نہیں جائیے, کل کی رات گزری ہے اور آج کی خبریں آپ جب پڑھنے کو ملیں گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں کس کس مقابلے بازی نے بندے کو کہاں کہاں مروایا ہے. تو اب کیا ہوا, وہ بندہ مقابلے بازی پر تو اتر آیا, لیکن جب اس گاڑی میں بیٹھا سلمان بھائی, بریک وغیرہ اس میں کوئی نام کو چیز نہیں تھی. ایسا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا, مہینے سے زیادہ اس بندے نے بیڈ ریسٹ کر کے گزارا. کیا فائدہ ہوا اس اپنے آپ کو ثابت کرنے کا, کیا بات ہوا اس انا کے خول کے اندر جانے کا. جب بندہ اس انا کے خول میں چلا جاتا ہے نا تو یہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کے سوا سب کچھ دیکھنے سے بندے کو محروم کر دیتا ہے. پھر کیا ہوگا, نہ بندے کو نفع کی پرواہ, نہ نقصان کی پرواہ, نہ کوئی انعام ہاتھ آئے گا, اور اگر کچھ اچھا ہی ہو گیا تو بس ایک واہ, اور کیا ملنا ہے. لیکن اگر آپ واہ کے لیے سفر شروع کر رہے ہیں اور اس کا اختتام آہ پر ہو رہا ہے تو یہ مقابلے بازی درست نہیں ہے, یہ آپ کے لیے نقصان. بڑی پیاری بات کہی, اور بالخصوص یہ جو آپ نے کل رات آتش بازی سے اس کو ریلیٹ کیا, اللہ کی پناہ ہے. آپ دیکھیں اس میں مقابلہ اگر کوئی کر رہا ہے آتش بازی کے اندر تو یہ اللہ کی نافرمانی میں مقابلے والی بات ہے. ہم تو نیکیوں میں مقابلے کی بات کرتے ہیں, وہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ. تو میری نیت اچھی ہونی چاہیے, اللہ کی رضا مجھے زیادہ مل جائے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں, اللہ کی خوشنودی مجھے مل جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے کر رہا ہوں. یہ تو اس میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے, یہ ریسٹرکشن جو ہے وہ لگائی جاتی ہے کہ نیت کو بھی کیا کرنا ہے, صحیح رکھنا ہے, خالص رکھنا ہے. اور یہاں تو آتش بازی میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا معاملہ ہے. اور آپ دیکھیں یعنی اگر یہ پیسے ہم خیرات کر دیں, کسی جو ہے وہ مسجد میں دے دیں, مدرسے میں دے دیں, کسی کو غریب کو جو ہے وہ دے دیں, کسی کو کپڑے جو ہے پہنا دیں, شاید کئی لوگوں کے گھر کا راشن جو ہے وہ آ جائے گا. اور اتنی آتش بازی جو کر رہے ہیں, اچھا اس کے ایک تو نقصان ہے, پیسہ ضائع کر رہے ہیں, یہ ناجائز حرام کام ہے. پھر یہ فرعون کا کام تھا, یہ نمرود نے یوں کام کیا تھا. نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا
اور جب اس نے دیکھا کہ آگ تو ان کو نقصان نہیں پہنچا رہی، تو پھر شیطان کے مشورے پر نمرود نے کیا کیا، اس طرح کے کچھ وہ آگ کے گولے وغیرہ بنا کر انار ٹائپ یہ اس نے پھینکنے کی اپنی جو ہے وہ ایک بری یوں بولیے کہ رسم کا ایک جو ہے وہ داغ بیل ڈالی. لیکن بالآخر دیکھیے کیا ہو گیا، نمرود ناکام ہو گیا. اور آج اگر یہ انداز ہماری زندگی میں آ رہا ہے، کسی بھی انداز میں آ رہا ہے، ایک تو دیکھیے آپ کہ یہ طریقہ اچھے لوگوں کا نہیں ہے، نمبر ایک. پھر اس میں پیسے کا ضیاع ہے، نمبر دو. پھر آپ دیکھیے اس میں بد دعائیں ہیں، بد دعائیں ہیں، لوگ بد دعا دیتے ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کل رات کی بات ہے، جنہوں نے آتش بازی کی ہے یا یوں بنا کر آپس میں ایک کمپٹیشن کیا ہے آپس کے اندر، ادھر سے یہ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، ادھر سے وہ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، اس طرح کا کام کیا ہے. کتنے مریضوں کی بد دعائیں، کتنے ماں باپ کی بد دعائیں، جنہوں نے اپنا بچہ، جن کا بچہ بیمار ہے انہوں نے اپنا بچہ جو ہے وہ سلایا ہے، اور یہ ٹھا ٹھا سن کر جن کے بچے اٹھ گئے. مجھے بتائیے وہ یہ ٹھا ٹھا کرنے والوں کو، یہ اس طرح کے کام کر آتش بازی کرنے والوں کو کیا وہ دعائیں دیتے ہوں گے؟ یہ تو مجھے بھی کل رات یہ تجربہ جو ہے گزرا. میں مشکل سے بچے کو جو ہے وہ اس کو سلایا تھا اس کو. اب یہ جب کام شروع ہوا تو وہ اٹھ گیا، اور اتنی زوردار مطلب آوازیں تھیں خالد بھائی. پھر ویسے ٹھنڈ کا موسم ہے تو اس میں آواز کی انٹینسٹی کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک فضا میں خاموشی ہوتی ہے. تو یہ کتنے لوگوں کی بد دعائیں لینے کا بھی ایک طریقہ ہے. اور بالخصوص جو شادی ہال کے ارد گرد جن کے گھر ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے جب اس طرح کے دھماکے کہیں جب ہو رہے ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہیں اور آگ لگنے کے واقعات. یہ آپ نے ایک واقعہ تو خالد بھائی سے سماعت فرما لیا، اس طرح کے کئی واقعات اور بھی ہیں. چلانے والے کو آگ لگ گئی، وہ زخمی ہو گئے اور شدید زخمی ہو گئے. ایک تھا خالد بھائی، یہ بہت پرانی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، کسی جگہ پر، یعنی بہت پرانی بات ہے یہ میری شاید سکول لائف سے کی بات ہوگی. وہ تھا کیا کہ وہ ایک یوں وہ تھا، ایک عجیب سا تھا، تو وہ ڈبہ سا تھا، تو اس کو آگ لگاتے تھے تو وہ پھٹتا تھا. وہ پھٹ کے اس میں سے تقریباً 18 جو ہے وہ گولے آگ کے جو ہے وہ نکلتے تھے اور پھر وہ پھٹتے تھے، یعنی یوں نظام تھا. اچھا کیا کیا، اس کو آگ لگائی. اب آگ لگانے کے بعد کیا ہوا، آگ اس کی بجھ گئی لیکن کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوا. اب یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اس میں تو 18 گولے نکلنے تھے اور یوں وہ جو پھٹنے تھے. اب بندہ جناب علی اس کے پاس گیا، جیسے بندہ اس کے پاس گیا وہ جناب وہ پھٹا اور گولے نکل کے باہر جو ہے وہ گرے. اور پھر آپ آگے کیا صورتحال ہے، لوگوں کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں، انگلیاں. بعض اوقات یہ جو کریکر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، اس سے کیا ہوگا، بندے کا پورا ہی اڑ گیا. یہ تماش بینیاں بھی بعض لوگ پھر کرتے ہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، دیکھو یہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم کس سمت میں جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں؟ کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، یہ کس کام میں مقابلہ ہے؟ اللہ کی نافرمانی والا کام بھی ہے، پیسے برباد بھی ہیں. بندہ اپنے اوپر پیسے لگا لے، بھائی اپنے لیے کپڑے لے لے، بھائی کوئی تو کام کرے، اپنے لیے کپڑے لے لے، اس کا کچھ دودھ ہی پی لے، اس کا کوئی بادام کھا لے، اس کے لے کے پستہ کھا لے، وہ پیسے لے کے ڈرائی فروٹ کھا لے. اتنا پیسہ جو یہاں ناجائز کام میں لگا رہے ہیں، فائرنگ کرے. قیامت کے سوالوں میں سے سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ایسے ہی اب بندہ کہے کہ میں تو بڑا حلال کما رہا ہوں، اور کمانے والے کما رہے ہیں لیکن حلال کما کر بھی اگر حرام میں لگا رہا ہوں تو یہ کوئی سمجھداری کا کام تو نہیں ہے، یہ فائدے کا کام تو نہیں ہے کہ میں نے بڑے کمپٹیشن کے ساتھ حلال کمایا اور پھر اس کو حرام کی کمپٹیشن میں لگا دیا. تو یہ کتنا برا کام کیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ حالانکہ حلال میں بھی اگر خرچ کیا ہو نا سلمان بھائی، تو سوال تو اس سے تب بھی ہے. ایسا ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال ہو جانا، یہ یوں سمجھے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
جس کی تفاسیر میں جو باتیں لکھی ہیں نا کہ اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائی، پھر نعمتوں کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا، تو بندہ جواب دینے میں کانپ رہا ہوگا. جو کام اس کے لیے نعمت رہے ان کے جواب میں وہ کانپ رہا ہوگا، تو جن جوابوں میں اس نے حرام کاری میں حرام چیزوں میں مال کو خرچ کیا ہے، تو وہاں کیا جواب داری ہوگی اور کس طرح سے سارا انداز اختیار کیا جائے گا. دنیا میں بندہ جو بھی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات پیش نظر رکھے کہ میں جو کر رہا ہوں بروز قیامت مجھے اپنے اس عمل کا جواب بھی دینا ہے. دنیا والے کیا کریں گے، ہاں یا واہ کر کے قصہ تمام کر دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کو آخرت میں جو جواب دینا ہے نا، وہاں پھر کوئی ہمارے جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا. نہ کوئی ہاں کرنے والا ہوگا شاید، نہ کوئی واہ کرنے والا ہو. پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مظہر ہوگا بندہ کہ جو کیا ہے نا اب وہی اس کے اوپر ہے، اب وہ بھگتنا پڑے گا بندے کو. بلکہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری کا معاملہ ہوگا کہ کوئی اور جان ہمارا بوجھ نہیں اٹھائے گی. جو غلطی ہم نے کی اب وہ بوجھ بھی اٹھانا ہے، جو گناہ لاد کر لائے ہیں اس کے نیچے خود ہی نے دبنا ہے. تو اللہ کریم ہمیں یہ سوچ بھی عطا فرمائے کہ جو دنیا میں کر رہا ہوں میں نے آخرت میں پیش بھی ہونا ہے، وہاں میرے پاس کون سا جواب ہوگا اور کیا بات پڑے گی. درست فرمایا. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اس طرح کی کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ شادی کے عنوان پر بھی خام خواہ کی مقابلے بازی سے جو ہے بچنا چاہیے. فلاں نے اتنے سوٹ دیے تھے، ہم اتنے سوٹ دیں گے. انہوں نے وہ اتنی گاڑیاں لے کر آئے تھے، ہم اتنی گاڑیاں جو ہے وہ لے کر آئیں گے. انہوں نے اتنا انتظام کیا تھا، ہم اتنا انتظام کریں گے. یہ ایک جیسی گاڑیاں، ایک جیسے کپڑے، ایک جیسا یہ جو نظام ایک ہے، اس میں بھی کمپٹیشن کی اگر صورتحال بن رہی ہے تو یہ یاد رکھیے یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اس سے عرصہ حیات بھی تنگ ہوتا ہے، انسان پریشان بھی ہوتا ہے، اور پھر بعض جگہوں پر جا کر یہ بولیے کہ گناہوں بھرے معاملات کے اندر بھی پڑ جاتا ہے. تو اپنی زندگی کو جو ہے وہ آسان بنائیں، اور جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے جو آپ شریعت اور اسلام کی طرف سے پرمیزیبل کام ہے وہ آپ کریں تو ویل اینڈ گڈ ہے، مرحبا. اس پہ آپ کو کوئی منع بھی جو ہے وہ نہیں کر رہا. امیر سنت نے رات کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس پہ بڑی پیاری بات آپ نے ابتدا میں ہی ارشاد فرمائی کہ وہ رسم و رواج اور وہ چیزیں جن کو اسلام نے جن کی مذمت نہیں کی، جو اسلام سے ٹکراتے نہیں ہیں، تو وہ اگر کوئی اپنا رہا ہے تو اس کی بات جو ہے وہ اور ہے. میں امیر سنت کی بات کا مضمون آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس میں کیا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو اگینسٹ اسلام ہے، جو اسلام کی تعلیمات کا خون کر رہی ہے، جو ہماری اخلاقیات کا خون کر رہی ہے، جو ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہی ہے، تو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی جان کو بچانا ہے اور ایسے معاملات سے بچنا ہے. اور لوگوں کی باتیں سن کر فلاں نے تو یوں کیا تھا، انہوں نے تو کیا ہے یہ کیا تھا، تو ہم کیا کریں، ہم بھی کم از کم یہ تو کریں. مشورہ دینے والے، اس طرح کے مشورہ دینے والے عموماً یہ کمانے والے نہیں ہوتے، نہ یہ کمانے والے ہوتے ہیں، نہ یہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ خالی کیا ہوتے ہیں، صرف بات کرنے والے ہوتے ہیں. اور خرچ کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کی جان کیا ہو رہی ہے، گھل رہی ہوتی ہے. اپنے سے بڑا قد لوگ جو ہے وہ دکھانے کے نام پر، بھئی اتنے کتنے پیسے دیں گے، فلاں بندہ وہ 100 روپے جو ہے وہ دے رہا ہے، تو میں کتنے دوں گا، میں 500 روپے دوں گا. یہ نظارہ بھی میں نے دیکھا خالد بھائی، مانگ کے پیسے شادی کے لیے. مشید بھائی سے کہا، خالد بھائی سے کہا، راشد بھائی سے کہا، 5 لاکھ روپے تینوں سے جو ہے وہ لے لیا مانگ کے. اب شادی کر رہا ہے اور کیا ہو رہا جی، 500 کے نوٹ جو ہے وہ اڑا رہا. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ میں دیکھ کے حیران ہو گیا. یہ دیکھیے بھالی باتیں معاشرے میں اس جیسی یا اس سے ملتی جلتی آپ نے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دیکھی ہیں. تو ذرا کچھ اس حوالے سے آپ بھی اس میں میری بات کو سیکنڈ کریں یا اس کو اپوز کریں. اگر یہ درست نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں تو آپ اس پر اپوزٹ رائے بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے، مانگ کے پیسے جمع کیے. وہ ایک مانگنے والا تھا خالد بھائی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، 1 ٹرک جہیز کا سامان یا 1 ٹرک اور سوئی دھاگا تک بھی دیا. اس کو کسی نے کہا کہ بھی آپ سارا ابھی جو ہے وہ دیتے جا رہے ہیں، ایک بچی آپ کی اور بھی، اس کی بھی شادی کرنی ہے، کچھ پیسے بچا رہے ہیں، ادھر کام آئیں گے. اس نے کہا تب کی تب دیکھی جائے گی.
تو ایک ٹرک سامان جو ہے وہ دیا. حالانکہ اچھا خاصا بندہ ایک ٹرک سامان دینا یہ کوئی مطلب آسان بات جو ہے وہ نہیں ہے. بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اور ناظرین بھی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیں بھیک مانگ مانگ کے کیا کیا. تو یہ کس سمت میں ہم جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, کس طرف جو ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو یوں یہ کام بھی نہیں کرنے چاہیے. وہ اتنے پیسے انہوں نے اتنے پیسے دیے تھے, ہم اتنے دیں گے. وہ لینے والے بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کو اتنے دیے تو ہم بھی کیا کریں گے, ہم اتنے دیں گے. تو یہ مہربانی کر کے اس طرح کے جو مشورے دے رہے ہیں ان کے مشورے کو ادھر سے سن کے یہیں سے نکالیں, اور جو حقیقت حال ہے, جو صورتحال ہے اسی کے مطابق رہیں, اور ہر بات پر کمپیریٹیو موڈ کے اندر نہ آئیں. کمپیٹ کرنے کے لیے ہر معاملے کے اندر آگے قدم نہ بڑھائیں, ورنہ بولنے والے کا تو کچھ نہیں جانا, کرنے والے کا بہرحال بہت کچھ جو ہے وہ چلا جائے گا. سلمان بھائی اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اگر کمپیریبلٹی کرنے کا مائنڈ سیٹ ہے بھی, جیسے ہم شادی کی بات لیتے ہیں تو اسی کو ہم لیتے ہیں, تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو آپ سے کم کیفیت میں شادی کر رہے ہیں اور آپ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کیفیت میں آئی ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو بیچارہ بیٹھا انتظار میں ہے, پیسہ بھی ہے, اسباب بھی ہے, خوش شکل جو ہے وہ بیٹیاں بھی ہیں, مگر رشتے نہیں آ رہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ آ گیا, آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے بیٹے کا اچھا رشتہ لگ گیا, ایک تو یہ مقام شکر ہو گیا. اب شادی کرنے جا رہے ہیں, شادی کرنے کے اسباب اختیار کرنے میں, یعنی جو یہ شادی کا بندھن ہے, مطلب شادی کا کی وہ ہے تقریب ہے, ولیمے کی تقریب ہے, اس میں جو بھی اہتمام کر رہے ہیں آپ وہ بھی تو دیکھیں کہ بیچارے کو کوئی ہال یا وہ بک کرنے کی اس لیے استطاعت ہی نہیں. بیچارہ گھر کے اندر بھی شادی کر رہا ہے, وہ باہر چار سی وہ قنات کھول کر کے بھی یہ شادی کر رہا ہے, آپ اس سے بہتر کیفیت میں شادی کر رہے ہیں. تو اس کو اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ رب کا شکر ادا کرنے کا بھی مقام ہوگا, کیونکہ اسباب کو اختیار جو دنیاوی اعتبار سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں, اس کی ایک تربیت یہ بھی ہے کہ اپنے سے کم والے کو دیکھیں تاکہ شکر ادا کرنے کا مقام ہو. اور یوں رب کی بارگاہ میں جب شکر کرے گا تو پھر وہ قرآن کریم میں ہے, ان شکرتم لازیدنکم, کہ تم جب شکر کرو گے تو میں اس کو زیادہ کروں گا. راشد بھائی یہ فرمائیے کہ یہ مقابلے بازی کی جو ایک بندے کے اندر ایک فضا اگر بنتی ہے تو یہ اسے کہاں تک لے جا سکتی ہے, یعنی کہاں تک نقصان دے سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کو میں ایک جملے میں گویا کہ خلاصتاً پیش کروں گا کہ بعض لوگ کام شاعر ہی کر سکتا ہے, ایک جو ہے وہ گھنٹے کے مضمون کو ایک مصرے میں بیان کر دے, اور ماشاءاللہ یہ آپ نے بات کہہ ہی دی راشد بھائی, مرحبا, ارشاد. اس سے میں بھی سیکھوں گا کہ ایک گھنٹے میں جو بات ہوئی ہے اس کو ایک جملے میں جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. واہ, مرحبا. حاضرین کے لیے بھی آ جائے گا انشاءاللہ. دعویٰ تو کر دیا ہے, بہرحال کوشش صحیح کروں گا. ایک جملہ جو ہمارے ہاں بولا بھی جاتا ہے لیکن اس کے مفہوم پر توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی, کہ چادر سے پاؤں پھیلانا, یعنی جتنی چادر ہے انسان کا, جتنا سکت ہے اس کی, جتنی استطاعت اور حیثیت ہے, اس سے بڑھ کر وہ آگے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ہم شریعت کے احکامات کو دیکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بندوں پر جو احکام لازم کیے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے جو تکلیف ما لا یطاق پر مشتمل ہو. یعنی کہ بندے کی طاقت سے, اس کی حیثیت سے, وہ مالی اعتبار سے ہو, جسمانی اعتبار سے ہو, اس سے بڑھ کر حکم نہیں دیا گیا. بالخصوص مالی عبادات اور شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق مال سے ہے, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگوں کے لیے حکم یکساں نہیں ہے. زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں ہے, اس کا پورا ایک نصاب بیان کیا جاتا ہے, اس کی ایک پوری مالی حیثیت ہے, اس کے بعد اس پر یہ حکم عائد ہوتا ہے. آپ صدقہ فطر کے معاملے کو دیکھ لیں, حج کے معاملے کو دیکھ لیں, اسی طرح آپ قربانی کے مسئلے کو دیکھ لیں. تو جب شریعت کے وہ احکام جن پر عمل کر کے رب کی رضا پانی اور ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی جیت گویا کہ بندے کا مقدر بننی ہے, اس میں بھی یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ انسان کی طاقت سے بڑھ کر اس کو کام کرنے کا حکم دیا جائے. تو پھر یہ بندہ کتنا نادان ہے کہ دنیاوی معاملات میں اور دنیا میں موجود فانی نعمتوں اور دنیا میں ختم ہو جانے والی شہرتوں کے حصول کے لیے وہ کام کرتا ہے جو اس کی طاقت میں نہیں ہے. پھر آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے, انسان کو بعض اوقات ایسا کر دیتا ہے کہ انسان اچھا بھلا اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, لیکن مقابلے اپنے نام کو رکھنے کے لیے, اپنی گویا کہ ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے
ایسے ایسے اقدامات کر جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ روڈ پر آ جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. یعنی کہ مالی معاملات میں جب کمپٹیشن ہوتا ہے، اور کچھ مقابلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو یا اس کی فیملی کو متاثر کرتے ہیں، لیکن کئی مقابلے ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا اثر دوسروں پر بھی مرتب ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پر گاڑیاں چلتی ہیں، تو گاڑی چلانے کا، گاڑی میں بیٹھنے کا اس کا ایک مقصد ہے. یعنی اہل عقل نے جو یہ ایک پورا سلسلہ مرتب کیا ہے، تو اس کا ایک ہے کہ اپنا وقت بچانے کے لیے، سہولت کے لیے انسان کرے. لیکن بعض لوگ ڈرائیونگ میں بھی مقابلہ بازی کی کیفیت پر اترتے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ گاڑی میں ان کے ساتھ دیگر افراد بھی موجود ہوتے ہیں. وہ ان کی جان کی یا اگلے نقصان کی پرواہ کیے بغیر مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کئی ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ دو گاڑیوں میں آپس میں گویا کہ مقابلہ بازی ہوئی تھی اور انجام ایکسیڈنٹ پر ہوا، اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کئی افراد ہلاکت کا شکار ہوئے. آپ کی زندگی میں بھی یہ رہا ہوگا. مجھے یہ جب گفتگو چل رہی تھی تو وہ مجھے اپنے زمانے طالب علمی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک اسلام بھائی تھے، وہ ماشاءاللہ وہ بھی اب مدنی بن چکے ہیں، درس نظامی مکمل ہو چکا ہے. وہ اور میں فیضان مدینہ سے، جامعہ سے چھٹی کے بعد جامعہ سے واپسی گھر کی طرف جا رہے تھے. جس گاڑی میں ہم تھے اس کا دوسری گاڑی والے کے ساتھ گویا کہ یہی کمپٹیشن ہو گیا. اچھا، اب وہ مطلب اتنے اس اپنے جذبے میں یا جوش میں، مذمومی جذبہ تھا، وہ مطلب اتنے مگن ہو گئے کہ پیچھے پیسنجر جو تھے بیٹھنے والے وہ چیخے مار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں روک دو گاڑی، مطلب روکو ہم اتر جاتے ہیں، تم کرتے رہنا. انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور مسلسل وہ ان کا مقابلہ رہا. اب اس میں نقصان کیا کہ وہ دونوں گاڑیوں کو بھی نقصان ہو سکتا تھا، ان کے سامنے جو گاڑیاں آ رہی تھیں ان کو بھی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اختتام کب ہوا؟ ایک چوک پر آ کر ہوا اور دونوں گاڑیوں کے جو فرنٹ کے شیشے تھے وہ ٹوٹے. یعنی نقصان پھر بھی ہوا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تو بعض اوقات یہ مقابلہ بازی انسان کی اپنی اور دوسروں کی جان کی ہلاکت کا بھی باعث بن سکتی ہے. پھر معاذ اللہ اگر یہ مقابلہ بازی گناہوں کے اور سرکشی کے معاملات میں ہو گئی تو بعض اوقات یہ مقابلہ بازی انسان کو کفر کی وادیوں میں بھی دھکیل سکتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مقابلہ بازی کرنی کہاں ہے. کمپٹیشن کا لفظ ہوتا ہے یا مقابلہ بازی کا لفظ بولا جاتا ہے تو عموماً اس کو منفی پیرائے ہی میں لیا جاتا ہے. دین اسلام نے اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بھی تعبیر کیا ہے جس کو مسابقت کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اور قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں، بندہ مومن کو یہ بھی گویا کہ ایک مزاج دیا گیا ہے، اس کو سلیقہ بتایا گیا ہے کہ کس معاملے میں مقابلہ کرنا ہے. دیکھیں صرف آخرت ہی کا معاملہ نہیں، دنیا اور وہ دنیا جو انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس دنیا میں ترقی کرنے کے لیے بھی اگر مقابلہ کیا جائے درست انداز میں، جس میں نہ کسی کی حق تلفی ہو اور نہ ہی کسی کا یا اپنا نقصان ہو، تو اس میں بھی مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن بالخصوص دیکھا جائے ایک ہے دینداری اور ایک ہے دنیا داری. تو شریعت نے، قرآن و حدیث کے اسلوب نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ دینداری جو ہے نا، دینداری اس میں مسابقت کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. گویا کہ اس میں ایک حرص ہونا چاہیے، بندے میں ایک یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں دوسروں سے بڑھ کر نیک اعمال کروں، رب کا قرب پانے کی کوشش کروں. اور جو دنیا داری ہے وہ مال و دولت کے نام پر ہو، جاہ و منصب کے نام پر ہو، شہرت کے نام پر ہو، دنیا داری میں جو کچھ آتا ہے اس میں قناعت کا درس دیا جاتا ہے. یعنی جو کچھ مل گیا، جتنی عزت مل گئی، جو منصب مل گیا، اس پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر قناعت کرنی چاہیے. لیکن ہمارا معاملہ جو دوسرا ہوتا ہے کہ دینداری کے معاملے میں قناعت کرتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھ لی نا، نفل پڑھنے کی کیا ضرورت، رمضان کا روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. دینداری کے معاملات میں قناعت کرتے ہیں، جو ہے اسی پر بس کرتے ہیں. لیکن دنیاوی معاملے میں حل من مزید کا جذبہ ہے. حالانکہ قرآن مجید برہان رشید میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات. یہ تقریباً قرآن مجید کے 2 مقامات پر ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مسابقت کرو، سبقت کرو. اور ایک مقام پر رب فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف سبقت کرو، وہ جنت کے جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان کی وسعت ہے. یعنی زمین و آسمان سے بڑھ کر جس جنت کی وسعت ہے اس تک پہنچنے کے لیے کوشش کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ کمپٹیشن کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کرتے تھے. اور یہ جو میں نے بات عرض کی کہ دنیاوی معاملات میں بھی وہ مقابلہ کہ اس دنیا یا اس مقابلے کی وجہ سے بندے کی آخرت کا نقصان نہ ہو اور کسی اور کو بھی اس سے کوئی ضرر نہ لگتی ہو، اثر نہ پہنچتا ہو، تو اس میں بھی مقابلہ کرنے میں حرج نہیں ہے. اور انسان جو دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر
محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے مقابلے کی کیفیت بنتی ہے. تو انسان کو آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قناعت نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر میں کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گا. آپ نے شاعر کی بات کی، ڈاکٹر اقبال کے کافی زبردست اس حوالے سے اشعار ہے کہ انسان کو موجودہ حالت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. دینی معاملہ ہو یا دنیا کا جائز معاملہ ہو، اس میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، کسی کو نیچا دکھائے بغیر انسان کو آگے بڑھنے کی جستجو ہونی چاہیے. اقبال کے بڑے پیارے شعر ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، عشق کے امتحان اور بھی ہے، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یعنی یہ فضائیں زندگی سے خالی نہیں ہے، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہے. بعض اوقات انسان ترقی کی طرف جب سفر کرتا ہے یا اس میں کمپٹیشن کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ناکامی کا بھی سامنا ہوتا ہے. تو اس ناکامی سے مایوس نہیں ہونا. اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے معاملات میں، دینداری میں سبقت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے جائز مقابلوں میں بھی اپنی کوشش کو شامل کرنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا، ہمارے خاندان کا یا ہم سے وابستہ افراد کا نفع پنہا ہو اور اس کے ساتھ متعلق ہو. یا مرحبا، ماشاءاللہ. خالد بھائی، اولاد میں کمپٹیشن کے اعتبار سے آپ کیا جو ہے ارشاد فرمائیں گے، کہاں ہونا چاہیے، کہاں نہیں ہونا چاہیے؟ سلمان بھائی، اس بات کی نا کئی جہات ہیں. اولاد میں کمپٹیشن ہونا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ والدین اولاد کے مابین کوئی مقابلہ منعقد کریں کہ بھئی آپ نے، یعنی بچے پڑھنے جا رہے ہیں تو ان سے یہ مقابلہ ہے کہ کون زیادہ اچھے نمبر لاتا ہے، کون زیادہ اچھے مارکس لے کے پاس ہوتا ہے، یا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو کون جلدی اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہے. یہ مقابلہ ہے، اور ایک یہ اچھی فضا ہے. ایک مقابلہ سلمان بھائی یوں کریٹ ہوتا ہے کہ جب والدین ہو جاتے ہیں بہت بڑے اور بچے ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے. اب کیا ہوتا ہے، یا گھروں کے ہونے لگتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جناب والا، میری شادی تو ابو جی نے میری شادی پر اتنا اتنا خرچ کیا تھا، اور اب دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب اس کی شادی پر اتنا خرچ ہوا ہے نا تو میری پر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. اب میں نہیں جانتا وہ کیسے بھی ہوگا. اور اسی طرح بہنوں کی شادیوں پر بھی یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک کہتی ہے کہ اس کو آپ نے اتنا جہیز دے کر رخصت کیا ہے تو مجھے بھی اتنا دینا ہے. حالانکہ ایک بات یہاں بچوں کو سمجھنی چاہیے. اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں، مجھے اتنا دیا تھا تو اس کو اتنا کیوں دیا ہے، کیوں دیا. جی، یہ اس پہ بھی آ جائے نا. جی ہاں، دونوں طرح سے بات. تو جب بھی بندہ کسی خوشی یا غمی کے معاملات میں ہوتا ہے، زندگی کے کسی بھی فیز میں ہوتا ہے، مالی پوزیشن ہر وقت ایک جیسی ہو سلمان بھائی، ایسا نہیں ہوتا. اور جب جو بھی کام نپٹانے جا رہے ہیں، جس کی بھی شادی، ایک کی شادی ہوئی جناب 10 سال پہلے اور ایک کی ہوئی 10 سال بعد، تو اب 10 سال بعد میں جو چینج آیا ہے زمانے میں، اور جو یوں سمجھے کہ سہولت کی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، تو وہ ان تبدیلیوں کے ساتھ ہی کی جائیں گی. لیکن اب اگر اس پر اولاد یہ تقاضا کرتی ہے نا کہ مجھے اتنا دیا جائے یا میرے بچوں کو اتنا دیا جائے، کیونکہ فلاں کے بچوں کو تو اتنا دیا گیا تھا، بڑے بھائی کے بچوں کو تو اتنا نوازا گیا تھا، بڑی بہن کے بچوں کو تو اتنا نوازا گیا تھا، اور ہماری باری میں جناب والا ہوا ہی نہیں. ان کے ہاں اولاد ہوئی تھی تو وہاں تو آپ نے یہ تحفہ بھیجا تھا، یہ بھیجا تھا، یہ بھیجا تھا. ہمارے یہاں کچھ ہوا ہے تو یہاں تو کچھ بھیجا ہی نہیں ہے، خالی ہاتھ آ گئے، یا صرف مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. کہیں بندہ حج و عمرہ کے لیے گیا ہے، وہاں سے واپسی، ان کی تو پوری کی پوری سسرال کے لیے تحائف آئے ہیں، اور ہمارے لیے کم درجے کے تحائف آئے. یعنی یہ وہ مقابلہ بازی ہے جس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر اس کو صحیح طور پر کیٹیگرائز کیا جائے نا، تو یہ تان جہاں جا کر ٹوٹتی ہے نا سلمان بھائی، وہ ہے بندے کی ہرس اور لالچ. ہماری لالچ ہمیں ابھار رہی ہے، ہمیں کوئی آگے نہیں بڑھنا، کسی سے ہم نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ تم دے رہے ہو اور میرا ہاتھ دینے کے لیے پھیلا ہوا ہے، دیتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ. یہاں والدین بھی اگر بچے کو اس کی من مانتی مراد نہ دیں تو بچے والدین کے باغی ہو جاتے ہیں. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے نا
ہمیں بالکل انیشل اسٹیج سے ہی بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی کہ بیٹا ہر روز ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر سال ہر مہینہ ایک جیسا نہیں ہوتا. زمانے میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی یوں سمجھیں کہ خزاں چھائی ہوتی ہے تو کبھی بہار آ جاتی ہے. بہار کے اپنے رنگ ہیں، اپنے جوبن ہیں، اور خزاں کی اپنی افسردگی ہے. زندگی ان سارے ہی حالات کے ساتھ گزاری جا رہی ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بس خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہ ملکی سطح پر دیکھا جائے تو بات بڑی اچھی ہے. دعا بندے کو اپنے آشیانے کے لیے بلکہ اپنی جھونپڑی کے لیے بھی یہی کرنی چاہیے. لیکن جب حقیقت حال اور حقیقت کی آنکھ سے اسے دیکھا جائے نا تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم کی کہ جب پوچھا گیا نا کہ جناب والا ہمیں ایسا بتا دیں گے بس زندگی میں سکون ہی رہے، کبھی کوئی الجھن نہ آئے، تو جواب دیا گیا کہ ایسا تو جنت میں ہوگا. جنت میں پہنچ جائیں پھر اس سکون کی زندگی گزاریں. لیکن جب دنیا میں ہے نا تو دنیا میں یہ سکون کہ کبھی کوئی رنج، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نہیں آئے، ایسا نہیں ہوگا. آپ یعنی ہم اپنے بچوں کی تربیت یوں کریں. درست فرمایا. یہاں تربیت ہمارے قرآن نے کی ہے. درست فرمایا، اللہ برکت دے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آیت کریمہ پڑھ دوں. جی رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دیکھا جائے تو یہ زندگی کے مختلف مراحل بھی بنتے ہیں کہ بندے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش آتی ہے. کبھی پیسے نہیں ہوں گے، کبھی خوف طاری ہوگا، کبھی مال کم ہوگا، کبھی اولاد کم ہوگی، کبھی پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے گا. یہ سارے وہ نصاب ہمیں ہماری زندگی کا دیا گیا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی گزارنے میں ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمہاری سعادت مندی اس میں ہے کہ تم صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. ارشاد فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یا مرحبا. ایسے حالات میں پھر خوشخبری انہیں سنائی گئی ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اللہ کریم ہمیں صبر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے جب اس قسم کے معاملات آ جاتے ہیں. اور رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ مالک کریم ہمیں قناعت کی دولت بھی عطا فرمائے. دنیاوی معاملات میں جس طرح راشد بھائی گفتگو فرما رہے تھے، قناعت مل جاتی ہے نا تو پھر ہم کسی پر بوجھ نہیں ہوں گے، نہ اپنے والدین. یعنی بوجھ نہیں ہونے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہم سے تعلق یا ریلیشن رشتہ رکھنے میں کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. نہ ہم بہن بھائیوں پر بوجھ ہوں گے، نہ ماں باپ پر بوجھ ہوں گے، نہ سسرال پر بوجھ ہوں گے، نہ اولاد پر بوجھ ہوں گے. لیکن جب ہم ہوں گے صرف ڈیمانڈنگ کہ میری یہ بھی خواہش پوری کی جائے، یہ بھی پوری کی جائے، یہ بھی پوری کی جائے، تو یہ وہ معاملہ ہوگا کہ ہم دوسروں کے لیے بوجھ بن کر زندگی گزار رہے ہوں گے اور بوجھ اٹھائے پھرنے کو کوئی پسند نہیں کرتا. درست فرمایا. اور میں یہاں ایک بڑی اہم بات کرتا ہوا آگے جو ہے بڑھوں، اور وہ یہ ہے کہ والدین اگر اولاد میں کمپٹیشن یا اس طرح کا کوئی جذبہ رکھ رہے ہیں کون زیادہ نمبر لے کر آتا ہے یا کون اچھے سے یہ کام کرتا ہے، تو اس میں ماں باپ کو ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان دونوں میں دشمنی کی فضا پیدا نہ ہو. مقابلہ کرنا اور دشمن بن جانا دونوں میں فرق ہے. بہت پیاری بات. مقابلہ کریں آگے بڑھنے کے لیے، اگر یوں اس کو رکھا ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دوسرے کو یہ دشمن نہ سمجھنے لگ جائیں. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائیں، اور یہ بنانا پڑے گا. یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اس میں تو انکار ہی نہیں ہے، اور ایسی بات ہے. اور کچھ جو بندے کے ذمہ کام اللہ نے لگائے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے بندہ بھی اپنی کوشش کرے، یہ اپنے بھائی کو دو، اپنی بہن کو دو. آپ دیکھیے اسلام میں رکھا کہ آپ نے سخاوت کرنی ہے تو اپنی اولاد کو بھی سکھائیں. کیسے کہ آپ دے رہے ہیں تو اپنی اولاد کی ہاتھ سے کیا کریں، بلائیں جی یہ دیں، یہاں پہ دے دیں. اس سے کیا ہوگا، بچے میں بھی سخاوت آئے گی. تو بچے اپنی اولاد کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بھی بنانا ہے. تو یہ خیر خواہی والا انداز ہوگا، بھلائی والا انداز ہوگا، بہتری والا انداز ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اولاد کے اندر جو اس طرح کے جو منفی جذبات ہیں یہ پیدا نہیں ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو زندگی اچھے طریقے سے گزاریں گے، کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایک اہم پوائنٹ تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی ذکر کیا جائے. مقابلہ ہو اور دشمنی بھی ہو ضروری
نہیں ہے. سلمان بھائی یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بچوں میں یا کسی میں بھی ہم مقابلہ کرواتے ہیں تو اس کو ذہن کیا دینا ہے، کس نیت سے مقابلہ کرنا ہے. ایک ہے کسی کو ہرانے کی نیت سے مقابلہ کرنا، اور ایک ہے خود آگے بڑھنے کی وجہ کی نیت کو لے کر آگے مقابلے کی طرف آنا. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان ایک جب جیتے گا تو دوسرے نے ہارنا ہی ہے، لیکن مقابلے کے دوران یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میں آگے بڑھوں گا. جب یہ ذہن ہوگا تو پھر وہ عداوت، دشمنی، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کے لیے گویا کہ ایک حقارت والا دل میں جذبہ پیدا ہونا کہ میں اس سے سپیریئر ہوں یا میں اس سے برتر اپنے آپ کو ثابت کروں گا، یہ جب جذبہ ہوگا نا دوسرے کو ہرانے کے لیے جب ہم مقابلہ کریں گے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے جنم لیں گی. تو یہ مقابلے میں ہوتا تو ہے کہ ایک آگے نکل جاتا ہے، دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ اپنی ترقی کو دوسروں کی ناکامی اور شکست کے ساتھ نہیں جوڑنا. نہیں، بعض طبیعتیں یہ ہوتی ہیں، ان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میرا کمال دوسرے کے زوال میں ہے، دوسرے کو میں زوال پذیر کر کے خود آگے بڑھوں گا، دوسرے کو میں شکست دے کر آگے بڑھوں گا. اس نیت سے جب انسان مقابلہ کرتا ہے تو پھر اس طرح کے باطنی معاملات اور خرافات بھی جو ہیں اس کو سامنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے مقابلے میں سبقت لینے کی توفیق عطا فرمائے. یا مرحبا، ماشاءاللہ راشد بھائی، بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے جو ہے وہ لیا، اس پر گفتگو جو ہے وہ فرمائی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اب تو کہتے ہیں کہ ون ون سچویشن رکھیں، خود بھی جیت جائیں، دوسرے کو بھی جیتا دیں. اللہ اکبر. یہ بھی بعض جگہوں پر نظام جو ہے وہ بنتا ہے. تو بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ناظرین کو ابھی ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں. کالز بھی لیتے ہیں، میسیج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، مرحبا. سلسلہ کلیان صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ موضوع جو ہے مقابلہ بازی. یقیناً مقابلے ہوتے ہیں کہ جب ہم مقابلہ بھی کریں تو اس میں عاجزی، انکساری اور اخلاص کا پہلو کس طرح، کس انداز میں ہونا چاہیے. جی خالد بھائی کیا فرمائیں گے؟ مقابلہ کریں یا مشید بھائی سے جواب دیتے ہیں. چلیں ایسا کر لیں. جی مشید بھائی. معذرت خالد مقابلہ بھائی. بازی بھی ہو اور عاجزی بھی ہو. جی مقابلہ بازی اور عاجزی یہ ویسے بظاہر اگر دیکھا جائے نا تو دو الگ الگ ڈائریکشنز بنتی ہیں کہ انسان مقابلے میں اپنے آپ کو بہتری کانفیڈنس لانے کے لیے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے، تب وہ خود کو آگے لے کے جاتا ہے. لیکن اس میں ایک پہلو ایڈ ہو سکتا ہے کہ اگر، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب انسان کمپٹیشن کے اندر آتا ہے تو اس میں جیتنے کے اور ہارنے کے دونوں کے چانسز 50-50 ہو جاتے ہیں، یا تو انسان جیتے گا یا ہارے گا. تو اپنے اندر یہ ایک احساس رکھے کہ اگر میں ہاروں گا تو میں وہ نہیں ہاروں گا کہ جس کا تصور ہوتا ہے، بلکہ میں ہار کے سیکھوں گا. اس سے پھر انسان کے اندر ایک تواضع آتی ہے. اور یوں بھی ایک اس کو پلس کیا جا سکتا ہے کہ جس سے یہ کمپٹیشن میں آ رہا ہے اس کو اچھی نگاہ سے تصور کرے. جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے راشد بھائی گفتگو کر رہے تھے کہ آگے بڑھنا اور دوسرے کو زوال پذیر کرنے کی جو سوچ ہے، اس کو بنانے کے بجائے اگر دوسرے کے لکنگ وائز وہ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے لیے حسن ظن قائم رکھتا ہے کہ یہ بھی اچھا ہے، تو اس سے انسان کے اندر برتری کا جو احساس ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہ کسی قدر تواضع کے قریب ہو جاتا ہے، عاجزی کے قریب ہو جاتا ہے. بندہ جیت بھی جائے اور عاجزی بھی اختیار کرے، یہ کیسے ہو؟ یہ بندہ آقا کریم کی سیرت میں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں راشد بھائی بات لے لی. فتح مکہ ہوا کہ وہ جگہ جہاں سے حضور تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی جہاں سے، اور پھر جب واپس آئے فاتح بن کر آئے تو آپ کا سر مبارک جو ہے وہ جھکا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اس انداز میں آپ جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور آپ آ کے کیا حضور نے جو ہے وہ فتح فرمایا. نہ صرف مکے کو فتح کیا بلکہ لوگوں کو بھی فتح کر لیا. لوگوں کے دلوں. سلاطین و ملوک جو ہوتے ہیں، بادشاہ اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جب فتح کرتے ہیں تو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. بستیوں کی بستیاں ملیا میٹ کرتے ہیں، لوگ قتل و غارت گری کے معاملے میں آ جاتے ہیں. محبوب خدا نے مکہ بھی فتح کر لیا، مکہ کے لوگ بھی فتح کر لیے، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. ہائے ہائے میں قربان جاؤں. یا مرحبا، کیا عنایتوں کے دریا بہائے ہیں محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ، اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. تو اللہ ہمیں یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ مقابلہ کریں لیکن سامنے والے کو ذلیل مت سمجھیں. تو عاجزی کا عنصر انشاءاللہ موجود رہے گا، تکبر نہیں آئے گا. یہی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ مقابلہ آپ کریں، آپ آگے بڑھیں، لیکن سامنے والے کو کیا ہے، اس کو ذلیل، حقیر اور کچھ اس طرح کے جو ہے جذبات کے ساتھ نہ آ پائیں. انشاءاللہ مقابلہ بھی ہو جائے گا، عاجزی بھی رہے گی انشاءاللہ الکریم.
تکبر سے بندہ بچنے میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. جی آگے چلتے ہیں. سلمان بھائی عاجزی کے عنوان پر ایک شعر عرض جی 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 جی. کسی نے کہا کہ تواضع کا طریقہ صاحبو سیکھو سراہی سے. اللہ اکبر. تواضع کا طریقہ صاحبو سیکھو سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. اللہ آپ سراہی جنہوں نے دیکھی ہو انہوں نے دیکھی ہو. اب بعض باتیں کرنے میں یہ کہنا ہی پڑتا ہے. سراہی شاید بدر چینل کے ناظرین میں سے کس نے دیکھی ہو, اب کیا کہا جا سکتا ہے. نئی جنریشن نے بہت کم دیکھی ہوگی. ایسے وہ مٹکے ٹائپ کی ہی ہوتی ہے, لیکن اس کی گردن نہ اوپر پتلی سی ہوتی ہے, وہ تھوڑی اونچی ہوتی ہے. اس سے جب پانی نکالنا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ مگ یا گلاس وغیرہ اس کے اندر ڈالا جائے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اسے سائڈ پر لگایا جائے گا, اور جس طرح آپ جگ کو جھکا کر یوں پانی نکال رہے ہوتے ہیں, سراہی سے بھی پانی اسی طرح نکلتا ہے. لیکن سراہی اپنی گردن کو جھکا لیتی ہے کیونکہ پانی نکلنے کا ذریعہ وہی ہوتا ہے, لیکن آنے والے کو جو ساتھ گلاس اس کے لگایا جا رہا ہے اسے بھر کر ہی بیچتی ہے. یا مرحبا. آج کے دور میں وہ جو بوتلیں آئی ہیں ڈسپینسر میں جو لگتی ہیں وہ سراہی کی مثل ہی ہے. وہ تو سراہی کی مثل الٹی کر کے لگاتی ہے. الٹا ہی کرنا پڑتا ہے اس کی گردن کو. بالکل اپنی عزت نفس کو بھی مجرور نہیں کر سکنا, یہ کر اللہ ایک دائرہ کار میں رہ کے ہی عاجزی اچھی لگتی ہے. یہ بھی ہے اسی ظاہر سی بات ہے, اسی دائرے کی ہم بات جو کر رہے ہیں. اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اللہ ہمیں عاجزی کرنے والا بنائے. عاجزی کرنے کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ خیر اور فیض پائیں گے. تو کیسے ہو, یہ شہزاد بھی غالباً سوال تھا جی, تو جواب میرا خیال ہے ہو گیا. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. میں کھٹی والا سے سید بھی تاری بات کر رہا ہوں. پیر سلمان انکل, آج کا ٹاپک مقابلہ بازی سے. ہمارے ذہن میں تو ذہنی آزمائش کا گرینڈ فینالے مقابلہ ہے. ماشاءاللہ کیا زبردست کراؤڈ تھا, اور اس کراؤڈ پر ہمیں بہت پراؤڈ ہے. بے شک سارا فیضان ہمارے پیر و مرشد عطار کا ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. نئے سال کا بہت خوبصورت آغاز اسلام آباد کے ایوان میں ہوا. پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا گیا, یادگار سلسلہ جس کو یاد رکھا جائے گا. تو ہم کیوں نہ کہیں دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی زندہ باد. اللہ پاک دعوت اسلامی کو بری نظر سے بچائے, آمین. جزاک اللہ خیرا. آمین. یا مرحبا. ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو, آباد رہیں, خوش رہیں. اس میں مقابلہ ہے, مقابلے بازی کا اتنا عنصر نہیں. ہم نے ٹیموں کو ایک دوسرے کا خیر خواہ پایا ہے. یعنی میرا جو ذاتی تجربہ ہے خالد بھائی, وہ یہ ہے کہ آپس میں کیا ہے, دونوں ٹیموں کا مقابلہ ہے, لیکن اس مقابلے میں دشمنی کی فضا, جیلسی کی فضا نہیں ہے. یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک بہار ہے. ورنہ ہم نے اسکول کے مقابلے بھی دیکھے خالد بھائی, یہ بھی ہیں کمپٹیشن, کوئز کمپٹیشن, ان میں جو ہے وہ حصہ لیا بھی ہے. تو اس میں اسکول کا جو ہوتا تھا نا, تو اس میں ایک اسکول, ایک ٹیم کیا کرتی تھی, وہ کسی خاص اسکول کے ساتھ وہ ایک گرج کی کیفیت میں جو ہے وہ آ جاتے تھے. جیسے پرسنل گرج جیسے ایک ہوتا ہے نا, اس کو پرسنل, بھئی یہ کمپٹیشن کوئز کمپٹیشن ہے تو آپ اس کو کوئز کمپٹیشن میں لینا. یار اس اسکول کو تو مطلب ان کو تو ہرا کے چھوڑنا جو مرضی ہو جائے, ٹھیک ہے, ایسے ہی خام خواہ مطلب نہ لینا ایک نہ دینے دو. یہ اس طرح کے مقابلے جو ہے وہ اسکول لائف میں دیکھے بھی ہیں, کیے بھی ہیں. اب کیا ہے, ظاہر سی بات ہے, جب رہے ہیں اس کا حصہ تو ہے, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے اس میں کیا ہے, اس کے اندر یہ جس طرح ایک ذاتی دشمنی والا لوگ انداز اپنا لیتے ہیں, یہ الحمدللہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے. وللہ الحمد, یہ اللہ کا شکر ہے. اور بہت اچھی بات کی شاہ صاحب نے کہ امیر سنت کے فیض کی برکت ہے. الحمدللہ اچھی باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہی ہیں. اور کمپٹیشن, یہ جو کوئز کمپٹیشن ہے, یہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بھی ہے, اور آپ تک جو ہے وہ اچھی باتیں پہنچانے کے لیے بھی ہے. چلے آگے چلتے ہیں. بھائی ایک چیز سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اس طرح کے جو مقابلے ہوتے ہیں اسکولوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, جو ہم جیسے ذہنی آزمائش کو دیکھتے ہیں نا, کوئی کمپٹیشن ہو گئے, تقریری مقابلہ بھی ہوتا ہے, نعتیہ مقابلہ بھی ہوتا ہے, مقابلہ حسن قرات بھی ہوتا ہے, اور اس طرح کے اور بھی مقابلے کیے جاتے ہیں. ان کو آپ تھوڑی دیر پہلے جو ہم شروع میں لے کے چلے تھے, وہ ہم نصابی سرگرمیاں, ان میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ انسان اس میں سیکھے. تو اس میں ایک چیز ایڈ رہنی چاہیے کہ انسان کے ایموشنز کا ایفیکٹ نہ آئے. یعنی انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں نا,
ہوتا یہ کہ انسان جب جذبات میں آتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے یار بس اب جیتنا ہی ہے. تو وہ جو ایموشنز آتے ہیں اس کا جب نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ سامنے والے کو حسس ہی نہیں کا دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر وہ تجربات تو چاہے ہمارے بھی اسکول ٹائمنگ کے رہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سامنے بے ایمانی کی ہے, یہ تو غلط کیا تھا اس نے, یہ فلاں جواب دیا, اس کو کریکٹ کر دیا, تو یوں اس طرح کی پھر وہ عدل و انصاف نہیں ہوا اور اس طرح کی فضا بنتی ہے. تو یہ ایموشنز کا نیگیٹو افیکٹ نہیں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. یہ بڑی خوبصورت بات. ظاہر سی بات ٹیمیں دونوں آپس میں بیٹھی ہیں تو جیتنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہارنے کے لیے کون بیٹھا ہوا مقابلے میں, یہ تو بات کلیئر ہے, جیتنے کے لیے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں جس طرح بڑی اچھی بات, بہت اچھا پوائنٹ لیا مشید بھائی نے, تو اسکول کے مقابلوں میں بھی اس طرح کا یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے. مجھے ہمارا ایک مقابلہ اسکول زمانے کا, ایک خالد بھائی مقابلہ یاد آ گیا, اور وہ بھی کوئز کمپٹیشن ہی تھا, اور اس میں جو ہے وہ اس میں یہی تھا, یہ ایک سوال کا جواب, اس میں جو سلیبس تھا کوئی پتہ نہیں 60 اس کے آخر میں آتا تھا. اب یہ 460 سوال جواب تھے, یہ 660 تھے یا کیا تھے, بہرحال آخر میں 60 آتا تھا. تو وہ بڑا لمبا سلیبس ہمیں بھی ملا تھا. تو اس میں کیا ہوا, اس میں ہم نے مقابلے میں دیکھا کہ ایک ٹیم نے بات یہ پکڑی ہوئی تھی, وہ سوال ان سے کرتے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ تو نصاب میں ہے ہی نہیں, اس سلیبس میں نہیں ہے. اچھا دوسری ٹیم نے جواب دیا, صحیح جواب دیا, یہ بول رہے ہیں غلط جواب دیا. یعنی اس مقابلے کو کیا بنا دیا, اس کو متنازع بنا دیا اس کو. تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے جب بندہ ایموشنز کو انوالو کر لیتا ہے, جیسے مشید بھائی نے کہا, اور اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ جب اعتماد کر لیتا ہے تو پھر اس طرح کا جو ہے نا وہ معاملہ بن جاتا ہے. پھر یہ ماحول اچھا نہیں بنتا, اس سے محبتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور ہم نے خالد بھائی ٹیمیں ہارتی ہوئی آپس میں ملتی بھی دیکھی, اور خالی یہ نہیں کہ بھئی منہ بنا کے مل رہے ہیں, صحیح طریقے سے جس طرح ایک خندہ پیشانی سے ملتے ہیں. بندہ جو ہارتا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی فیل تو ہوتا ہی ہے کہ وہ مقابلے میں رہ گیا پیچھے, لیکن دشمنی کا اور ایموشن کا نیگیٹو امپیکٹ یہ نہیں آنا چاہیے. یہ مقابلہ کرنے والے اگر میرا خیال ہے ذہن بنائیں تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ ذہن اسٹوڈنٹس کا بھی جو ہے وہ بن سکتا ہے. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. عاقب رضا قصور سے تمام مبلغین کو نیا سال 2024 بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم اس سال کو ہمارے لیے خوشیوں کا, رحمتوں کا, برکتوں کا اور نیکیوں کا ذریعہ بنائے. میں نے نیت کی ہے کہ میں روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھوں گا اور اس کے علاوہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا. اور میں ناز اسلام بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام ضرور سنا دیجیے. جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو. آج تو نعت خان اسلامی پروگرام میں نہیں ہے جی, تو فرمائش آپ نے نعت خان اسلامی بھائی سے کی ہے. خالد بھائی پوری کون کرے گا, میں یہ سوچ رہا ہوں. میرے خیال سے آپ. اللہ اکبر. چلے آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں جی. میرا نام مہک بطول ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. پیارے سلمان انکل, میں آپ سے یہ نعت سننا چاہتی ہوں. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. ارے واہ بھیا, مرحبا, ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ. جی کال لیتے ہیں. محمد بشیر اتاری, بہار مدینہ, محلہ ہرنولی, پنجاب تو گل کرنا نا. ماشاءاللہ کلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت چنگا سلسلہ ہے, اور اس نے سلسلہ بڑے شوق نال ویکھدے آختے. اج دا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. نعت خان اسلام بھائی نو اگوارز کرساں کہ سانو یہ الگ کلام سنا دو. صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بڑا نور کا. جزاک اللہ خیرہ. آمین, مرحبا. جی کال. میرا نام عبید رضا تاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ سنا دے, سنو آج کا عرض ہماری. کرتے ہیں آہوزاری قدموں میں تمہارے آقا, کب حاضری ہوگی ہماری. سن لو یہ عرض ہماری. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر, کیا بات ہے, سبحان اللہ. مجھے تو یہ کلام یاد نہیں ہے, خالد بھائی کی برکت سے ساتھ میں نے بھی یہ پڑھ لیا. تو بہرحال بہت پیارے کلام کی فرمائش کی ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ. موسم بھی ایسا ہی ہے, سبحان اللہ. حج کا
حج کے فارم وغیرہ جو ہے وہ فل ہو گئے. وہ دوبارہ جو گورنمنٹ اسکیم کا حج درخواستوں کا جو وقت تھا وہ تو گزر گیا. بہرحال جن پر حج فرض ہے وہ حج کرنے کا بالکل پکا ارادہ کر لیں اور اسی سال کر لیں, کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کال لیتے ہیں. علی رضا تاریخ میں ضلع شیخوپور سے بتا رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت زیادہ سلسلہ ہے. سلسلے میں کلام کی فرمائش بھی موضوع لال ہزار پھرتے ہیں. یا مرحبا. اقبال بھائی ہیں بھاولپور سے جی, اور شبتر بھائی کا ویڈیو کلام ان کو سننا ہے. بھائی دیکھیں اویلیبل ہو تو بتائیں. ٹھیک ہے جی. منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں, 2 سے 3 طرزوں میں سنائیں. یہ علی شہزاد بھائی کا میسج ہے اقبال نگر سے. چلیں جی. یہ راشد بھائی عناد خان ہے ماشاءاللہ. خالی سبحان اللہ. طرزوں پر تو اتنی گریپ نہیں ہے میری, نہ صحیح پڑھ پاتا ہوں. صحیح تو آپ پھر سنائیں کہ 2-3 طرزوں میں کیا. اللہ اکبر. ہاں کہ نا میرے خیال سے ان کی طرف سے نہ ہی سمجھے. چلیں ٹھیک ہے, اللہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. کال لیتے ہیں. کلام کے لیے عرض کرنی تھی, سنا دیجیے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. راشد بھائی تو سنا ہی دیں گے. آج کلام راشد بھائی سے سنتے ہیں. خالد بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ. راشد بھائی نعت خان بھی ہے. مائک لے لیں راشد بھائی ساتھ جی. قریب کال. میرا نام ہدیت ہریا ہے, آپ مجھے یہ سنا دے. اجل اجل یا رمضان, جلدی جلدی آ رمضان. جزاک اللہ خیرا. آمین. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو جی. حضور یہ کلام سنا دیجیے. اب بلا لیجیے نا مدینہ, آ رہا ہے پھر حج کا مہینہ. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو. اللہ آپ سب کو اسی سال مرشد کریم کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمائے. اور کلام کی کیا فرمائش ہے وہ تو اس میں مینشن نہیں ہے جی. چلیں اللہ برکت دے آپ کو. کچھ کلام سنائے راشد بھائی. اللہ اکبر. آپ نے حکم فرمایا امام اہل سنت کا مشہور زمانہ کلام ہے, اس کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. مرحبا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در
سہارا بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے سہارا بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں مد رضا پڑے سے بلا میں میری بلا کروں مد رضا پڑے سے بلا میں میری بلا میں گدا اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں یا مرحبا ماشاءاللہ. صبطر اختری بھائی کا پڑھا ہوا کلام آئیے سنیے. جی صبطر اختری بھائی کا پڑھا ہوا کلام بھی آپ کو سنائیں گے. حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب آپ نے بھی ایک فرمائش کر رکھی ہے کلام کی. محمود بھائی کا ایک کلام سننے کی فرمائش کی ہے. آئی نسیم کوے محمد. سبحان اللہ. آئیے ناظرین آپ کو ابھی یہ سنائے دیتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوے محمد آئی نسیم کوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوے محمد آئی نسیم کوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم طوبہ کی جانب تکنے والوں طوبہ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش میں آؤ آنکھیں کھولو ہوش میں آؤ دیکھو قدے دل جوئے محمد دیکھو قدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل
रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम उसी का बाबे करम है, नाम उसी का बाबे करम है। देख यही में गैरा बेहरम है, देख यही में गैरा बेहरम है। देख हमें अब रूए मोहम्मद, देख हमें अब रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब का रुख सूए काबा, हम सब का रुख सूए काबा, सूए मोहम्मद रूए काबा, सूए मोहम्मद रूए काबा। काबे का काबा कुए मोहम्मद, काबे का काबा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीनी भीनी खुशबू लहकी, भीनी भीनी खुशबू लहकी, बेदम दिल की दुनिया महकी, बेदम दिल की दुनिया महकी। खुल गए जब गे सूए मोहम्मद, खुल गए जब गे सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिंचने लगा दिल रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसल्लम। माशाअल्लाहुल करीम। एक और कलाम जो है वो सुनने की फरमाइश थी, सफदर अख्तरी भाई का कलाम सुनने की फरमाइश थी, इकबाल भाई ने की थी। आइए वो पूरी किए देते हैं। बुला लो अपने दर पर अब तो गम, खाना बदोशों को फिरे कब तक जलीलो ख्वार, दर दर बेठिकाने से शबे फुरकत ढले बर आए अरमान, या रसूल अल्लाह करो तुम माससा का अपने मेहमान,
ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ، تمہاری یاد کا غلبہ ہمیشہ دل پہ ہو تاری، لگا دو عشق کی اپنے خدا را ایسی چنگاری، اسی خواہش میں کٹ جائے میری عمر رواں ساری، چسوئے من گزر آری، من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ، تمہاری نعت سے ہی ہے کرم کا سلسلہ پہ ہم، ہے خواہش وقت آخر جب نکلنے والا ہو یہ دم، زباں پر جاری ہو نغمہ تیرا، دل یہ کہے اس دم، زے جام ہو بے تو مستم، بزنجیرے تو دل بستم، نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ، یا مرحبا، سبحان اللہ۔ کلام آپ نے سنا ہے، فارسی کے اشعار بھی ہیں اور ساتھ میں اردو اشعار بھی اس میں جو وہ شامل ہیں سمجھنے کے لیے، تو اللہ ہمیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام میں ویڈیو کلپ ہم ایک شامل کرنے جا رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے قرآن کا بیان، آئیے دیکھیے۔ مدنی چینل کے معزز ناظرین، آج ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر جس علاقے کا تذکرہ کریں گے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے مجمع بحرین فرمایا۔ اللہ رب العزت سورۃ الکہف آیت نمبر 60 یعنی 60 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ہے اور آپ کا ایک ٹریول ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کے درمیان ایک بڑا شاندار بیان کیا، ایک تقریر کی۔ تو جب آپ نے بڑی اعلیٰ تقریر کی تو سامعین میں سے کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ یہ سوال اس نے کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ کوئی عالم مجھ سے بڑا نہیں ہے، یعنی نہ کے اندر آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جواب کے بعد آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ تم سے بڑے عالم
حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ ان کا پتہ کیا ہے، وہ کہاں ہیں، ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بطور وحی ارشاد فرمایا کہ وہ مجمع بحرین میں رہتے ہیں، اور وہاں کی نشانی یہ ہے کہ جہاں بھنی ہوئی مچھلی، یعنی جو گرلڈ فش ہوتی ہے، جو بھنی ہوئی مچھلی ہے، وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بنا لے، وہاں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے. قرآن مجید کی یہ جو سورہ کہف کی آیت ہے، اس میں جو مجمع بحرین کا ذکر کیا گیا، اس سے کون سا علاقہ مراد ہے کہ جہاں پر دو دریا یا دو سمندر آپس میں ملتے ہیں؟ مصر کے یعنی ایجپشین آرکیولوجسٹ جو مصر کے ایک بہت بڑے ماہر آثار قدیمہ ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی اور بڑی طویل ریسرچ کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا اور یہ علاقہ بتایا کہ قرآن مجید میں جو دو سمندروں یا دو دریاؤں کے ملنے کی جو جگہ بتائی گئی ہے، وہ مصر کا ایک شہر ہے شرم الشیخ. شرم الشیخ کے قریب ایک علاقہ ہے، آپ دنیا کے نقشے پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، رأس محمد، یہ ایک علاقہ ہے. رأس محمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ٹوکری تھی، اس میں سے مچھلی جو کہ بھنی ہوئی تھی وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، اور یہیں پر واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خضر سے ملاقات کی تھی. اور یہ وہ ملاقات ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان آج سے 3200 سال پہلے ہوئی تھی، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. آپ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیے، اس کو تھوڑا سا زوم ان کیجئے، جو مصر کا نقشہ ہے وہاں پر جو گلف آف عقبہ ہے یعنی خلیج عقبہ، اور دوسری طرف گلف آف سوئز ہے یعنی خلیج سوئز ہے، یہ دونوں جہاں پر آ کر ملتی ہیں وہ علاقہ جو ہے وہ رأس محمد ہے. اور یہی جو گلف آف سوئز ہے، یہیں سے ایک راستہ نکلتا ہے جس کو نہر سوئز بھی کہتے ہیں یا سوئز کنال بھی کہا جاتا ہے، جو نیچے ایشیا سے یا مڈل ایسٹ سے اوپر یورپ کی طرف نکلتی ہے، اور بہت سا تجارتی سامان جو ہے وہ اسی راستے کے ذریعے اوپر یورپ کی طرف بھیجا جاتا ہے. ورنہ بہت لمبا چکر ہے جو پورا افریقہ کراس کر کے اوپر یورپ کی طرف اگر مال بھیجنا ہو تو وہ جائے، مگر یہاں پر سوئز کنال بھی موجود ہے جو گلف آف سوئز سے سوئز کنال کنیکٹ کرتی ہے اور اوپر یہ علاقہ یورپ کی طرف نکل جاتا ہے. تو یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی 3200 سال پہلے ملاقات ہوئی، اور اسی جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجمع بحرین فرمایا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بحر روم اور بحر فارس اس کا درمیانی علاقہ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں ملتے ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خادم فرمائے گئے وہ حضرت یوشع علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی تھی. اور جو آرکیولوجسٹ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ دنیا کے اندر مکمل تحقیق کے بعد ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس کو ہم مجمع بحرین کہہ سکیں جو رأس محمد کے اندر واقع ہے. اس کے مشابہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہی لگتا ہے کہ یہاں پر ہی وہ واقعہ ہوا تھا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم قرآن عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیکیوں میں مقابلہ کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا پانے کے لیے کریں، اللہ پاک سے جو ہے وہ زیادہ ثواب پانے کے لیے کریں، اور دنیاوی معاملات کے اندر ایسا مقابلہ کہ جو تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہے، جو مروت کے خلاف ہے، جو دین کے بتائے ہوئے اخلاقیات کے خلاف ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. غوث اعظم امام التقی جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے